بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أفضل الذكر فاعلموا أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك سيدي يا حبيب الله. نہایت واجب الاحترام عزتوں کے لائق اہل ایمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حمد و ثنا، بارگاہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام میں درود و سلام کے ہدیے کے بعد جمعۃ المبارک کے برکت برے لمحات میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں. فیضان مدینہ کے در و دیوار اور اس کی خوبصورت چھت کے سائے میں اس دعا کے ساتھ اللہ کرے کہ بہت جلد اس وبا اور اس بلا سے رہائی ملے اور فیضان مدینہ اپنی رونقوں کے ساتھ پھر دنیا کو نظر آئے. ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اعتماد اور ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، مکمل دین کا نظام سامنے رکھنے والے لوگ ہیں. یہ بلا ہے، وبا ہے، بیک وقت ایک مصیبت کسی کے لیے عذاب بن جاتی ہے اور وہی مصیبت کسی کے لیے امتحان بن کے اس کے درجوں کا بلندی کا سبب بن جاتی ہے. ایک جیسی زندگی تو ہے نہیں، نہ رہنا ہے اس نے، تو یہ مصیبت بھی آئی ہے. لہٰذا ہمیں اپنے اندر ٹٹولنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. اگر اس کی وجہ سے ہم سنبھل گئے ہیں، توبہ استغفار کی طرف آ گئے ہیں، رب العالمین کی بارگاہ کی طرف رجوع ہو گیا ہے اور خوبصورت عمل اپنانے میں زندگی گزارنا شروع ہو گئے ہیں اور گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے کے سلسلے قائم کر چکے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ اس کے ذریعے اللہ ہمیں معافی دینے کا انتظام فرما رہا ہے. کیونکہ بڑی شفقتیں ہیں ماں کی، بڑی محبتیں ہیں باپ کی، لیکن بعض دفعہ ان کی سختی بچے کو بڑے بڑے خطرے سے بچا دیتی ہے. اللہ رب العالمین تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، تو یہ جو ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، یہ بڑے کسی عذاب سے بچانے کے لیے ہوتے ہیں. اس لیے اب دیکھیں نا کتنی دنیا فرعونیت کی طرف جا چکی ہے کہ جو دے رہا ہے اس کو یاد ہی کوئی نہیں کرتا، جس نے پیدا کیا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. خود ہی زمین کی قوتیں ملنے کی وجہ سے
لوگوں کے ناخدا بنے ہوئے ہیں، ہر قسم کے ظلم و ستم کرتے ہیں، کوئی انہیں روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ہی ہیں، کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، بفر جاتے ہیں، تھوڑا سا اختیار مل جائے، تھوڑا سا اقتدار مل جائے، تھوڑی سی سائنسی قوت کی وجہ سے قوتیں سامنے آ جائیں، لشکر بن جائے، جی کیسے کیسے لوگ سامنے ہیں، لیکن احکم الحاکمین کرسی دینے والا تو آیت الکرسی والا ہے، اس کو یاد نہیں، اس کو بھول گئے۔ بعض تو اتنے نادان ہیں کہ بالکل ہی انکاری ہیں کہ کائنات کو بنانے والی ذات بھی کوئی موجود ہے، بالکل ہی منکر، ایتھیسٹ، دہریہ سوچ رکھنے والے، یہ ایسی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ کائنات کو بنانے والا بھی کوئی ہے۔ آپ دیکھیں نا، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آپ کوئی دلیل دیں کہ اللہ رب العالمین ہے، آپ چونکہ اہل بیت کے فرد ہیں اور کامل مرد ہیں، بارگاہ نبوت کے علمی فیضان حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے وارث، تو آپ نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا نوجوان بتا، تیری زندگی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ جو بڑا ہی عجیب تجھے لگا ہو، تجھے پیش آیا ہو، وہ بتا دے۔ انہوں نے کہا حضرت ایک واقعہ ایسا ہے جو کبھی مجھے نہیں بھولتا ہو۔ وہ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ میں سفر کر رہا تھا، کشتی پہ جا رہا تھا، اچانک میری کشتی جو ہے وہ طوفان کی زد میں آ گئی اور ٹوٹنا شروع ہو گئی اور ٹوٹ گئی۔ میں نے موت کو بڑے قریب سے دیکھا اور ایسے میں ایک تختے پر میں قائم ہو گیا اور اس تختے کے ذریعے میں کنارے پہ پہنچ کے میری جان بچ گئی۔ پھر لوگوں نے مجھے وہاں سے اٹھایا اور میں اس طرح۔ آپ نے فرمایا نوجوان، جس وقت تیرے ساتھ یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا، طوفان ٹکرا رہا تھا، کشتی ٹوٹ رہی تھی، تجھے جان بچانے کے لیے ایک تختے کا سہارا مل رہا تھا، ایسے وقت میں تیرے اندر کوئی سوچ آ رہی تھی کہ کوئی بچائے مجھے، کوئی مجھے اس مشکل سے نکالے، کوئی اس وقت مجھے میرا سہارا بنے؟ اس نے کہا جی بالکل، اس وقت میرے ذہن میں ایک نجات دہندے کی طرف میری سوچ اٹھ رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا وہ جو سوچ جس ذات کی طرف اٹھ رہی تھی نا، وہی اللہ ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی ہے کائنات کا نظام چلانے کا۔ آپ ذرا کورونا وائرس ہے نا، اب دیکھو نا، ساری دنیا دھیان جا نہیں رہا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہماری سائنسز ختم ہو گئی، ہماری میڈیسن ختم ہو گئی، اب بڑے بڑے لوگ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، انگلیاں اٹھا رہے ہیں، جی اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہے ہیں، اور ہر طرف دین کی حقانیت کا مطالعہ ہونا شروع ہو چکا ہے۔ نخرے ختم ہو گئے، تکبر ختم ہو رہے ہیں، بکھرے ہوئے اکڑے ہوئے لوگ جھکتے جا رہے ہیں، سجدے کیے جا رہے ہیں۔ کیا اس وائرس نے بتا نہیں دیا جدھر جاؤ گے تمہاری مرضی نہیں چلے گی، زمین بھی اللہ کی ہے اور مرضی بھی اسی کی چلے گی؟ اس کے ہر معاملے میں حکمت، لیکن دین فطرت اپنے دل و دماغ میں رکھنے والوں، ہمیں تو بس پہلے بھی جھکے ہوئے تھے، مزید جھکنے کی ضرورت ہے۔ پہلے بھی رسول گرامی کی بارگاہ میں بکے ہوئے تھے، مزید بکنے کی ضرورت ہے، مزید طاعت کی ضرورت ہے۔ اگر نفسانی خواہشات کی وجہ سے، شیطان کے برگلانے کی وجہ سے، بد عملی کی وجہ سے ہمارا باطن کچھ گندا ہو گیا تھا، اب اس کو دھونے کی ضرورت ہے جی، اب استغفار کی ضرورت ہے، اپنے مالک کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں، جب تک بندہ صحیح معنوں میں جکڑا نہ جائے تو اس کے آنسو بھی نہیں نکلتے، بے بسی نہ آئے تو اسے رونا بھی نہیں آتا جی، جب تک صحیح معنوں میں۔ اس لیے ابتلا کا ایک وقت اللہ اپنے خاص بندوں پر بھی کرتا ہے، اور وہ ابتلا کے دنوں میں، آزمائش کے دنوں میں اتنے صاف ستھرے ہو جاتے ہیں کہ اللہ پھر انہیں اپنا قرب عطا کر دیتا ہے، اپنا خاص بندہ بنا لیتا ہے۔ تو یہ کائنات میں رب کی بارگاہ میں جھکنے والوں، ہمارے لیے تو نبی پاک کی ذات وسیلہ، اور نبی پاک کے ذریعے جو ذکر اذکار، قرآن مجید کی تلاوت اور دین کا سارا نظام جو ہمیں ملا ہے،
یہ خوبصورت ذریعہ ہے، اس کو اپناتے جائیں ہمیں سکون ملتا جائے گا۔ حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بڑے پیار کے ساتھ فرماتے ہیں اول حمد ثنا الہی او مالک ہر ہر دا اس دا نام جتارن والا کسے میدان نہ ہر دا آپ دانا آپ بینا وہی ہر کم کردہ آپ واحد لا شریک الہی صفتان نال سیابے اور لوگ کا مینو مرنا ہی ہے نا بھائی، جانا تو ہے ہی نہیں ایک دن، لیکن قرآن والو نبی پر ایمان والو ساری دنیا مرتی ہے، لیکن تیرا مرنا بھی لاجواب بے مثال ہے۔ سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا بندہ جب قبر میں جاتا ہے نا تو سورہ ملک آ کر اس کو گھیر لیتی، رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اللہ میں تیرا کلام ہوں نا، اگر میں تیرا کلام نہیں ہوں تو مجھے اپنے کلام سے نکال، اگر کلام ہوں تو میرے پڑھنے والے کی بخشش فرما، اسے عذاب سے محفوظ فرما۔ اور ابھی سورہ ملک موجود ہی ہوگی، نکیرین ادھر قریب آ کے کھڑے ہی ہوں گے، صاحب قرآن محمد رسول اللہ کی سواری پہنچ جائے گی، آپ تشریف لے آئیں گے۔ اب خدا کے بندو جس قبر میں صاحب ایمان کی، جس قبر میں صاحب قرآن تشریف لائے، اس قبر میں عذاب کیسے آ سکتا؟ میاں صاحب فرماتے ہیں لوگ کا مینو آن ڈرایا رات قبر دی کالی میں سنیا اتے اس نے اوڑا وہ جدے مونڈے کملی کالی۔ ذوق میں زندگی گزارنی ہے، ذکر میں زندگی گزارنی ہے، خوف رکھنا ہے تو مالک کا خوف رکھنا ہے، رب کا خوف رکھنا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، واقعاتاً کرونا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیں نا بچے مرتے ہیں، سب کے مرتے ہیں، لیکن ہمارا کوئی بچہ چھوٹا مر جائے کتنی بڑی نوید ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حشر کے میدان میں سارے دروازوں پر یہ بچے موجود ہوں گے، سارے دروازوں پر بچے موجود ہوں گے تاکہ والدین کو جنت میں جانے میں دیر نہ لگے۔ صفوں میں تلاش کریں گے، انگلی پکڑ کے ضد کریں گے، لاڈ کریں گے رب کی بارگاہ میں کہ ہمارے والدین کو بخشو۔ ابھی ہماری ایک بچی حلیمہ نامی ہارون حسین کی شہزادی، بڑی پیاری بچی دنیا سے گئی ہے، دین سے محبت کرنے والے، دین سیکھنے والی بچی، بڑے پیار سے نعت پڑھنے والی۔ اس کی وجہ سے ہماری ساری کمیونٹی جو ہے وہ سوگ میں پریشانی میں چلی گئی ہے۔ تو جانا تو ہے بھائی، لیکن یہی بچے کارآمد ہیں، یہ بڑے بڑے جو ہیں یہ ناکارہ ہو جائیں گے وہاں پر جا کر، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچے اتنے کارآمد ہوں گے کہ صفوں میں تلاش کر کے والدین کو جنت میں لے جائیں گے۔ ہمیں تو رب نے مصطفیٰ کریم کی غلامی دے کر نا، خدا کی قسم دونوں جہانوں میں ہمیں کامیابی کی سند دے دی ہے اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری میں بن جائیں۔ فکر کس بات کی ہے؟ فکر کی ضرورت نہیں، اور میں فکرہ اکثر بولتا ہوں ڈونٹ فکر ڈو ذکر، فکر کی ضرورت نہیں، ذکر کی ضرورت ہے۔ گھروں کو آباد کرو، اللہ کی ضربیں لگاؤ، یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرو، نعت خوانی کرو، ہر روز درود شریف کی تسبیحاں پھیرو، استغفار کی تسبیحاں پھیرو، اور ذکر اذکار میں اپنے گھر کے ماحول کو بابرکت بناؤ، اور پھر
تھوڑا سا وقت آگے آنے والا ہے، دعا کرو اللہ کریم سب کو نصیب کرے۔ ایک ویک کا فاصلہ ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے، خوشی سے اس کا استقبال کرنا ہے، اور دعا کرو اللہ ہمیں اتنی زندگی عطا فرمائے کہ جب تک رمضان شروع نہ ہو نہ موت نہ آئے۔ اپنے گھروں میں میرے اس دعا کے ساتھ آمین کہیں۔ آج پہ گیا نا تو وہاں پر پہلی دفعہ جہاں پہ گیا تو وہاں بندہ اندر جا کے پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنے لوگ مرتے ہیں، اتنے لوگوں کے جنازے پڑھے جا رہے ہیں، اور بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ میں جب پہلی دفعہ گیا نا تو مجھے یوں لگا بھائی آج گیا یا کل گیا، ایسا محسوس ہوا۔ میں کعبہ شریف کے پاس جا کے میں نے دعا کی، مالک مرنا تو ہے ہی ہے، موت نے تو آنا ہی ہے، میری اتنی گزارش ہے کہ جب تک حج نہ کر لوں موت نہ آئے، کم از کم ایک حاجی کی حیثیت سے قبر میں ہو، کم از کم حاجی کی حیثیت سے دنیا سے جاؤں۔ اس لیے سب دعا کرو اللہ ہمیں اتنی زندگی طویل دے، اتنا سال ہمیں تو نے زندہ رکھا ہے، اب بھی ہماری سانسوں کی ڈوری اتنی بحال کرنا، اتنی زندگی ہمیں ضرور اپنے نبی کے صدقے میں عطا کر دے کہ چاند نظر آئے رمضان کا، ہم لبیک کہہ کے ہم رمضان میں داخل ہو جائیں، پھر تیری مرضی حالت ایمان میں جب لے جائے میرے مالک، تیرے کرم کے فیصلے ہیں، آمنا وصدقنا۔ بڑے پیار کے ساتھ رمضان شریف کا استقبال کریں، اور رمضان شریف میں انشاءاللہ یہاں سے آپ قرآن مجید کی صدا کی آواز بھی تلاوت روٹین کے مطابق رات کو سنیں گے انشاءاللہ۔ اپنے ریڈیو ان کو تیار کریں، جن کے گھروں میں ریڈیو نہیں ہے وہ خریدیں، اپنے دوسرے لوگوں کو بتائیں کہ گھروں میں ریڈیو رکھے، فیضان مدینہ سے رابطے میں رہیں، اور ہر روز انشاءاللہ اللہ کو کرم اور اس کے کرم سے اس کی نظر عنایت سے انشاءاللہ ہر روز جو رات قرآن پاک پڑھا جائے گا اس کا چھوٹا سا خلاصہ انشاءاللہ میں قرآن کی آیتوں کے مفہوم کے ساتھ آپ کے دل و دماغ پہ اور اپنے دل و دماغ پہ دستک دیتا رہوں گا۔ اس کے لیے بھی آپ تیار رہیں، مسلسل فیضان مدینہ کے رابطے میں رہیں، فیضان مدینہ سے رابطہ نہیں توڑنا، اس کے ذریعے تو ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی کا سامان اللہ نے کر رکھا ہے۔ جو خدمت کرتے ہیں نا، اب دیکھیں یہ بچی دنیا سے گئی ہے، اس کے ایصال ثواب کے لیے خدمت کی گئی، اللہ کریم قبول فرمائے۔ انہوں نے مدرسے کی بھی خدمت کی ہے، اللہ اسے بھی قبول فرمائے۔ اور جتنی خدمات کے سلسلے آپ ہفتہ وار یا مہینہ وار مہینے کے حساب سے کرتے رکنی نہیں چاہیے، فیضان مدینہ سے اپنا رابطہ باہر رکھنا ہے۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا، پھر اللہ کرے گا یہ وبا دور ہوگی، یہ وبا دور ہوگی، یہ بلا دور ہوگی، رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ ہم درود پڑھتے ہوئے اللہم افتح لی ابواب رحمتک کا نعرہ لگا کر پھر فیضان مدینہ میں داخل ہوں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔